السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء کا تفسیر ہے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک۔ آج جو ہم کریں گے، آج کی تفسیر جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ کل کا ہمارا جو آیت نمبر 5 تھی اس میں سے کافی میں نے شارٹ کٹ کر دیا، لیکن وہ بھی بہت ہی اہم تھی۔ انشاءاللہ جب بھی موقع ملا تو میں آپ سب کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ تو آج کی ہماری یہ تفسیر جو ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ، اور آزماؤ تم یتیموں کو یہاں تک کہ اذا، جب بلغوا، پہنچ جائیں وہ، نکاح کو، فَإِن، پس اگر، آنستم، محسوس کرو تم، منہم، ان سے، رشدن، سمجھ بوجھ، فادفعوا، پس لٹا دو تم، الیہم، طرف ان کی، اموالہم، مال ان کے، ولا تأکلوها، اور نہ کھاؤ تم انہیں، اسرافن، فضول خرچی سے، وبدارن، اور جلدی، ان یکبروا، یہ کہ بڑے ہو جائیں گے وہ، ومن کانا، اور جو ہوں غنین، مالدار، پس چاہیے، یستعفف، بچے وہ، ومن کانا، اور جو ہو فقیرن، حاجت مند، فلیأکل، پس چاہیے کہ وہ کھائیں، بالمعروفی، ساتھ بھلائی کے یا دستور کے، فإذا، پھر جب، دفعتم، لوٹاؤ تم، الیہم، طرف ان کی، اموالہم، مال ان کے، فاشہدوا، تو گواہ بنا لو تم، علیہم، اوپر ان کے، وکافی، اور اللہ کافی ہے، وکافی، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، حسیباً، حساب لینے والا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت اس نابالغ بچوں کو مال دینے سے بھائی منع فرمایا گیا، اس حدیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا میں نے اپنے اس بیٹے کو مال ہبہ کیا ہے۔ ہبہ من یعنی کہ تحفہ دینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اتنا ہی مال ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس سے رجوع کر لو، اس سے رجوع کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ کم عمر بچوں کو ہبہ کرنا صحیح ہے، البتہ ان میں مساوی ہبہ کرنا چاہیے، اور اس آیت میں کم عمر بچوں کو دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ناسمجھ بچوں کو مال ہبہ کرنے اور ان کی ملکیت میں دینے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ تصرف کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں مال دینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ اس کی حفاظت کرنے اور اس کو صحیح محل پر خرچ کرنے کے طریقہ پر مطلع نہیں ہوتے۔ نابالغ ہجر کے ثبوت میں قرآن اور سنت سے دلائل میں یہ ہے کہ نابالغ بچہ اور کم عقل کو مالی تصرف سے دور رکھنے پر قرآن مجید کی زیر تفسیر آیت دلیل یہ ہے کہ جس میں فرمایا ہے اور کم عقلوں کو اپنے مال نہ دو جن کو اللہ نے تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو، اور یتیموں کا بطور تربیت امتحان لیتے رہو حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ سورۃ النساء کی یہ 6 آیت کی میں آپ کو تفسیر بتا رہی ہوں۔ امام محمد ابن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم کہ 3 شخصوں سے قلم یعنی کہ تکلیف اٹھا لیا گیا، مجنونوں سے حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے، بچہ سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا مغلوب العقل کے سوا ہر شخص کی طلاق جائز ہے۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث
روایت کرتے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ بیدار ہو جائے، مجنون سے حتیٰ کہ شفا یاب ہو جائے، اور بچہ سے حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جائے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی بئی اور شرح میں کچھ کمزوری تھی اور وہ بئی کرتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ اس کو منع کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلا کر منع فرمایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں بئی کرنے سے صبر نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، جو تم بئی کرو تو کہو یہ چیز اتنے اور اتنے کی ہے اور کوئی دھوکہ نہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم یتیموں کا امتحان لیتے رہو حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کا معیار: لڑکے کے بلوغت کی علامت احتلام اور انزال ہے، اور لڑکی کے بلوغ کی علامت احتلام، حیض اور حمل ہے۔ اگر ان دونوں میں ان میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو ان دونوں کو 15 سال کی عمر میں بالغ قرار دیا جائے گا۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زیر ناف بالوں کے ظہور کا بلوغ میں اعتبار نہیں۔ 15 سال کی عمر امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے، اور ائمہ کا ثلاثہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام اعظم کے نزدیک لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 13 سال بلوغت کا معیار ہے۔ یہ 18 سال اور لڑکی کے لیے 17 سال بلوغت کا معیار ہے۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر جنگ احد میں 14 سال تھی۔ حضرت عمر کی عمر جنگ احد میں 14 سال تھی اور وہ جہاد کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، اور 1 سال بعد 15 سال کی عمر میں جنگ خندق میں پیش ہوئے تو آپ نے قبول فرمایا۔ اور لڑکے کی بلوغ کے لیے کم از کم عمر 12 سال ہے اور لڑکی کی 9 سال عمر ہے۔ اگر وہ اس عمر میں بلوغ کا دعویٰ کریں اور مشاہدہ ان کے دعویٰ کی تکذیب نہ کرے تو ان کے دعویٰ کو مان لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یتیم کا جو ولی ان کے مال سے مستغنا ہو وہ ان کا مال کھانے سے بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ درست کے دستور کے موافق کھا لے۔ سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 6 کی ابھی میں تفسیر کر رہی ہوں۔ دروازہ کھل جاتا نا۔ علامہ ابو بکر حساس حنفی مطفی نے بیان کیا ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک یتیم کے ولی کے لیے یتیم کا مال کھانا جائز نہیں ہے، بطور قرض نہ بطور تبرع۔ نیز انہوں نے لکھا ہے کہ یتیم کے ولی کو قاضی اور عامل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وصی اور ولی بغیر کسی شرط کے بطریق تبرع اور احسان یتیم کے مال کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس لیے اس کی اجرت واجب نہیں ہے، اور اس کو یتیم کے مال سے لینا جائز نہیں، کہ یہ ہے کہ بطور قرض نہ بطور غیر قرض۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ میرے پاس مال ہے اور میرے پاس یتیم ہے۔ آپ نے فرمایا، بغیر اسراف اور تبریز کے اپنے یتیم کے مال سے کھا لو، اور نہ مال جمع کرنا اور نہ اپنا مال بچانا۔ اور امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میرے پاس ایک یتیم ہے جس کا مال ہے اور میرے پاس مال نہیں ہے، آیا میں اس کے مال سے کھا لوں؟ آپ نے فرمایا، بغیر اسراف کے اس کے مال سے کھا لو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خوشحال شخص کبھی بھی یتیم کے مال سے قرض لے سکتا ہے لیکن بعد میں اس کو واپس کر دے، اور اس قول کی دلیل یہ ہے کہ امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یتیم کا مال بیت المال کے حکم میں ہے، اگر میں اس مال سے مستغنا ہوں تو میں اس سے اجتناب کرتا ہوں، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو میں اس مال سے قرض لیتا ہوں، اور جب گنجائش ہوتی ہے تو اس کو واپس کر دیتا ہوں۔
اگر ولی فقیر ہو اور اپنی خدمت اور محنت کے مطابق یتیم کے مال سے کھا لے تو مجھے امید ہے کہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور اس سے احتراز کرنا افضل ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری جو ہے وہ اس میں بتاتے ہیں کہ فقہا کے نزدیک غنی کے لیے یتیم کا مال کھانا بالکل جائز نہیں ہے، اور جس فقیر کے پاس قدر کفایت مال نہ ہو اور یتیم کی حفاظت اور نگرانی کی وجہ سے وہ اپنے لیے کسب معاش نہ کر سکتا ہو، وہ بغیر اسراف کے باقدر ضرورت یتیم کے مال سے لے سکتا ہے، اور جب وہ غنی ہو جائے تو اس کا مال اس کو واپس کرنے کے کر دے۔ اس کے متعلق دو قول ہیں۔ امام احمد کے نزدیک اس پر کوئی ضمان نہیں ہے، اور جو کچھ اس نے لیا ہے وہ بمنزلہ اجرت ہے، اور حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں غنی ہونے کے بعد اس کو مال اس کا واپس کرنا اس پر واجب ہے۔ آیت نمبر 7، للرجال نصیب مما ترک، للرجال واسطے مردوں کے نصیب حصہ ہے، مما اس سے ترک چھوڑا جو چھوڑا، والدانی ماں باپ، والاقربون قریبی رشتہ داروں نے، وللنساء اور واسطے عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے ترک چھوڑا، والدانی ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے، مما اس چیز سے قل تھوڑا ہو وہ، منہ اس سے، او کاثورا اور زیادہ، نصیبم حصہ ہے، مفروضہ مقرر کیا ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں بچوں اور عورتوں کو وارث نہ بنانا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں، ابن زید بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں باپ دادا کے ترکہ سے عورتیں وارث نہیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح چھوٹا بچہ خواہ مذکر ہو وہ اپنے ماں باپ کے ترکہ سے وارث نہیں کیا جاتا تھا۔ اکرمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس نے مجھ کو اور ایک بیٹی کو چھوڑا ہے اور ہم کو وارث نہیں بنایا جا رہا۔ اس کی بچی کے چچا نے کہا یا رسول اللہ یہ عورتیں نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہیں، نہ گھاس کا گٹھا اٹھا کر لا سکتی ہیں، نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہیں، نہ کما کر لا سکتی ہیں۔ تب یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، مردوں کے لیے اس کا مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ تقسیم وراثت میں ورثہ کا اقرب ہونا معیار ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ جب وہ سن شعور کو پہچان جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ اس آیت میں یہ واضح کیا ہے کہ یتیموں کے ولی ان کے جس مال کی حفاظت کرتے ہیں اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وارث بنایا جاتا تھا، نہ بچوں کو۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو وارث نہیں بنائیں گے جو نیزوں سے جنگ کر سکے، نہ مال غنیمت لوٹ سکے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ جب یتیم بچوں کے ماں باپ اور قرابت دار مال چھوڑ جائیں تو وہ ترکہ کے مستحق ہونے میں برابر ہیں۔ اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ ترکہ کے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، ہر چند کے حصہ کی مقدار میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح میت کے ساتھ لاحق ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے، اور جو میت کے ساتھ بلا واسطہ لاحق ہو اس کے ہوتے ہوئے وہ محروم ہوتا ہے، اور جو کسی واسطہ کے ساتھ میت کے ساتھ لاحق ہوتا ہے، مثلا میت کا ایک بیٹا ہو اور ایک یتیم پوتا ہو، تو بیٹا میت کے ساتھ بلا واسطہ لاحق ہے اور یتیم پوتا فوت شدہ دوسرے بیٹے کے واسطہ سے لاحق ہے، اس لیے بیٹے کے ہوتے ہوئے یتیم پوتا محروم رہے گا۔ یتیم اس نابالغ بچہ کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔
علم وراثت کا یہ قاعدہ ہے کہ قریب وارث کے ہوتے ہوئے بعید وارث محروم ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر اگر کسی شخص کا ایک بیٹا زندہ اور دوسرے فوت شدہ بیٹے کا بیٹا یعنی یتیم پوتا بھی زندہ ہو تو اس شخص کی وراثت سے بیٹے کے ہوتے ہوئے یتیم پوتے کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ یتیم پوتا میت سے ایک واسطہ سے بعید ہے اور بیٹا میت سے بلا واسطہ لاحق ہے اور اقرب ہے۔ اس قاعدہ کی اصل حدیث یہ ہے۔ امام محمد اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرائض اہل فرائض کو لاحق کر دو۔ قرآن مجید میں ورثہ کے مقرر کردہ حصص کو فرائض کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ترکہ باقی بچے وہ میت کے سب سے قریب مرد کو دے دو۔ اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ وارث اقرب کے ہوتے ہوئے وارث البعد محروم ہو جاتا ہے اور اقرب اور الاباد کا یہ اصول ہے کہ ورثہ کے لیے ہے کہ مورث کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جو اقربون کا لفظ ہے وہ مورث کے لیے ہے، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جس کو والدین اور اقربین نے چھوڑا۔ مفتی محمد شفیع نے اس آیت میں اقربین کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ استحقاق وراثت کے لیے ورثہ کا اقرب ہونا ضروری ہے۔ یہ اصول تو صحیح ہے مگر اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت میں اقربون کا لفظ مورثین اور مرنے والوں کے لیے ہے، ورثہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مال وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں بلکہ قرابت کے معیار سے ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب اور حاجت مند ہو اس کو زیادہ وراثت کا مستحق سمجھا جائے، نہیں، بلکہ جو میت کے ساتھ رشتہ دار قریب تر ہوگا یہ نسبت بعید ہے، زیادہ مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، جب ترکہ کی تقسیم کے وقت غیر وارث قرابت دار یتیم اور مساکین بھی موجود ہوں تو اس ترکہ سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو۔ ورثہ آیت نمبر 8 سٹارٹ ہونے والی ہے ہماری۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب موجود ہو تقسیم کے وقت اولو القربہ قرابت والیتامى اور یتیم والمساکین اور مسکین، فارزقہم، تو دو تم انہیں منہ اس میں سے، وقولوا اور کہو، لہم واسطے ان کے، قولا بات، معروف اچھی۔ اس آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے کسی رشتہ دار کا ترکہ تقسیم کرو، تقسیم کے وقت ایسے رشتہ دار اور یتیم آ جائیں جن کو اس ترکہ سے عذرو شریعت کچھ نہ مل رہا ہو، دوسرے غریب اور مسکین آ جائیں تو اس ترکہ سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے نرمی اور خیر خواہی کی بات کرو۔ مثلا یہ کہو کہ تم یہ مال لے لو، تمہیں اللہ برکت دے، وغیرہ وغیرہ۔ فضول بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے ترکہ کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوئے ہیں۔ اول یہ میانہ روی کے ساتھ اس کی تجہیز اور تکفین کی جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کے ترکہ سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے اگر قرض ہو، اگر بیوہ کا مہر ادا نہ کیا ہو تو وہ بھی میت پر قرض ہے، اور تقسیم ترکہ سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اس کے ثالث یہ کہ اس کے 1/3 مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے اگر اس نے وصیت کی ہو۔ رابع یہ کہ اس کے باقی ماندہ مال کو اس کے ورثہ میں قرآن، حدیث اور اجماع کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ اچھا، تقسیم اصحاب الفرائض سے ابتدا کی جائے۔ اصحاب الفرائض وہ ہیں جن کے حصص قرآن مجید میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ مثلا ایک بیٹی کو نصف مال ملے گا، 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کو 2/2 ملیں گے۔ اگر اولاد نہ ہو تو خاوند کو نصف آدھا اور اگر اولاد ہو تو خاوند کو ربع یعنی کہ 1/4 ملے گا۔ یہ کل 6 حصص ہے، نصف، آدھا، ربع، 1/4، ثمن 8واں حصہ، سدس 6واں حصہ، ثلث تہائی، 2/2 اور ان کے لینے والے 12 ہیں۔ 4 مرد ہیں، باپ جد صحیح، دادا اور نانا جد فاسد ہے، اخیافی بھائی ماں کی طرف سے اور خاوند، اور 8 عورتیں ہیں، بیوی، بیٹی، پوتی، عینی بہن، سگی بہن، اخیافی بہن، الاتی بہن باپ کی طرف سے ماں، اور جدہ صحیحہ نانا کی ماں جدہ فاسدہ ہے۔ ان کے حصوں کی تفصیل انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دینے
اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد اگر ترکہ بچ رہے یا اصحاب الفرائض نہ ہوں تو پھر وہ تمام ترکہ اسبات کو دیا جاتا ہے۔ باپ کی طرف سے قرابت داروں کو اسبات کہا جاتا ہے۔ اسبات بنفسہ 4 ہیں: بیٹا یا پوتا، باپ یا دادا، بھائی اور چچا اسبات میں جو قریب ہو اس کو ملے گا اور بعید محروم ہوگا۔ اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی ہوں تو وہ اسبات بالغیر ہیں، اگر بیٹیوں کے ساتھ بہنیں بھی ہوں تو وہ اسبات مع الغیر ہیں۔ اگر اسبات نہ ہوں تو پھر ترکہ کو ذوی الفروض میں دوبارہ تقسیم کر دیا جائے گا، اس کو رد کہتے ہیں۔ اگر ذی الفروض اور اسبات نہ ہوں تو پھر تمام مال ذی الارحام میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ذی الارحام وہ ہیں جو ماں کی طرف سے میت کے رشتہ دار ہوں۔ ان کے 4 درجات ہیں: پہلا درجہ بیٹی کی اولاد اور پوتی کی اولاد، دوسرا درجہ جد فاسد اور جداد فاسدہ یعنی نانا اور نانا کی ماں، اور تیسرا درجہ ہے بہنوں کی اولاد اور عینی اور الاتی بھائیوں کی بیٹیاں اور اخیافی بھائی کی اولاد، اور چوتھا درجہ پھوپھیاں، اخیافی چچا اور ماموں اور خالہ، ان میں درجہ بدرجہ ترتیب ہے اور اقرب کے مقابلہ میں البعید محروم ہوگا۔ اگر ذی الارحام نہ ہو تو پھر میت کا ترکہ اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کے لیے میت نے کل مال کی وصیت کی ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر میت کا ترکہ بیت المال یعنی سرکاری خزانہ میں داخل کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ہم نے ترکہ کی تقسیم میں لونڈی، غلام، مولی المعاملات اور مکرولہ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اب ان کا رواج نہیں ہے۔ ہم نے اکثر پیش آمدہ صورتیں بیان کی ہیں، جو حضرات پوری تفصیل جاننا چاہیں وہ آگے ہم آپ کو بہنوں کو بتائیں گے۔ رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دینا احسان نہیں، ان کا حق پہچاننا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کا ایک بیٹا، 2 بیٹیاں اور اس کا ایک چچا اور ایک بھانجا ہو تو اس صورت میں بیٹا عصبہ بنفسہ ہے اور بیٹیاں عصبہ بالغیر ہیں۔ چچا بھی عصبہ ہے مگر بیٹے کی بنسبت بعید ہے اور بھانجا ذی الارحم ہے تو تیسرے درجہ میں ہے۔ اس صورت میں کل ترکہ کے 4 حصے کیے جائیں گے: 2 حصہ ایک بیٹے کو اور ایک 2 حصہ 2 بیٹیوں کو ملے گا۔ چچا عصبہ بعید ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا اور بھانجا عصبہ کی موجودگی میں ذو الارحام ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا۔ تاہم چچا اور بھانجا کو ورثہ انسانی ہمدردی کے تحت اپنی طرف سے تحفۃً تبرعاً کچھ دے دے تو یہ اس آیت پر عمل ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مسکین ہو تو اس کو بھی دے دیا جائے اور ان سے نرم اور ملائم گفتگو کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: واتی ذی القربى حقہ والمساکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل میں سے ہے یہ آیت۔ اور رشتہ داروں کی ان کا حق ادا کرو اور مسکینوں اور مسافروں کو فضول خرچ نہ کرو۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو کچھ دے رہا ہے تو یہ ان پر احسان نہیں کر رہا بلکہ ان کا حق ان تک پہنچا رہا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان کے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم کا حق ہے کہ بے فضول باتیں نہ کرے، اگر دے دیا تو بس ٹھیک ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ مسکینوں، حاجت مندوں اور سائلوں کو انسان کچھ دیتا ہے تو ان پر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ ان کو حق پہنچا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ لوگ یہ ہیں سوچ کر ڈرے کہ اگر وہ اپنے مرنے کے بعد بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں مرتے وقت ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا ہے۔ انہیں یتیموں کے متعلق اللہ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کہنی چاہیے۔ آیت نمبر آگے ہم 9 کرنے لگے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں اموالا مال یتامی یتیموں کے ظلمن، میں آیت نمبر 10 پڑھی تھی، آیت نمبر 9، ولیخشا، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین وہ لوگ لو ترکوا جو چھوڑ گئے وہ من خلفہم پیچھے اپنے سے ذریۃً اولاد ضعیفاً کمزور، خوف کریں وہ علیہم اوپر ان کے، فلیتقوا بس چاہیے کہ اللہ سے، ولیقولوا اور چاہیے کہ کہیں وہ قولاً بات سدیداً درست۔ یتیموں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا جائے۔
اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بعض لوگ مریض سے یہ کہتے ہیں تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد نیکیاں نہیں کرے گی، تو تم اپنا جو مال ہے نا وہ کسی اور کو دے دو اور خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، تو جن سے تم کو آخرت میں ثواب نہیں پہنچے گا۔ تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے دو یا صدقہ زکوٰۃ خیرات کر دو یا کسی نیک کام میں صرف کر دو۔ یہ لوگ مرنے والے کو وصیت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کی اولاد کو ترکہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی صاحب اولاد ہو، تم یہ سوچو اگر کوئی شخص تمہاری اولاد کو تمہاری ترکہ سے محروم کرنے کی کوشش کرتا تو تم پر کیا گزرتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول ہے کہ اس آیت میں یتیم کے ولی سے یہ فرمایا کہ وہ یتیم کی جان اور مال کے ساتھ انصاف اور احسان کرے اور یتیم کے مال کو جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائیں تو ان کے یتیم بچوں کا ولی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس لیے وہ اپنے انجام سے ڈرے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور ہمیشہ سچی اور صحیح سیدھی بات کہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک جو لوگ ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ آگے ہماری آیت نمبر 10 شروع ہو گئی ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں اموال مال یتاما یتیموں کے ظلم سے، انما سوائے اس کے نہیں کہ یاکلون کھاتے ہیں وہ فی بیچ بطونہم پیٹوں اپنے میں نارن آگ واسا اور ان قریب یصلون داخل ہوں گے یا پہنچیں گے وہ سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ استغفر اللہ۔ تو اس میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے ظلمن مال یتیم کھانے پر انتہائی سخت عذاب کی وجہ سے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلمن مال یتیم کھانے پر سخت وعید فرمائی ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ظلمن مال یتیم کھانے پر یکے بعد دیگرے آیات نازل فرمائیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے میں نے پیج فولڈ کیا تھا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی سخت اس میں آیت نازل ہوئی ہے کہ تم لوگ یتیموں کے مال ہرگز بھی نہ کھاؤ۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا کہ یہ وہی لوگ ہیں بے شک جو ظلم کرتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اور یتیموں کے بڑے ہو جانے کے خوف سے ان کے اموال کو فضول خرچ کر کے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ۔ اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا یتیم کے ولی یہ سوچ کر ڈریں کہ اگر وہ مرنے کے بعد بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں مرتے وقت ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا۔ انہیں یتیموں کے متعلق اللہ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کہنی چاہیے۔ اور اس آیت میں فرمایا بے شک جو لوگ ناجائز طریقہ سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ان تمام وعیدوں کا نزول کرنا یتیموں پر اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ یتیم کمزور اور بے سہارا ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ توجہ اور التفات کے مستحق ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے، وہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا بھی ہے، اس کے باوجود وہ ظلمن مال یتیم کھانے والوں پر اتنی سخت وعید نازل فرمائی کیونکہ یتیم انتہائی درجہ کے بے بس اور بے سہارا ہے۔ ظلمن یتیموں کا مال کھانے والوں کے متعلق چند احادیث امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوا دوبارہ ختم ہو گئی ہماری
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہے اور ان کو ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑ رہے ہیں، پھر ان کے منہوں میں ایسے آگ کے پتھر ڈال رہے ہیں جو ان کے دھڑ کے نچلے حصہ سے نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے تھے اور وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ تو حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ، امام طبرانی اور امام ابن حبان حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے منہوں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔ امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے صدی سے روایت کیا ہے، جو شخص یتیم کا مال ظلماً کھاتا ہے جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ، اس کے کانوں، اس کی ناک اور اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور اسے دیکھ کر ہر شخص پہچان لے گا کہ یہ وہی بندہ ہے جو یتیم کا مال کھانے والا تھا۔ امام بیہقی نے شعیب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر حق ہے وہ 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے، نہ ان کو جنت کی نعمتیں چکھائے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، اور نمبر 3 جو کہ ناحق کھانے والا ہو یتیم کا مال، اور نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے جن پر اس کا ہاتھ گزرا نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کو کھانے پینے کی ذمہ داری لی اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ نہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، پھر اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی دونوں ایسے جوڑی اور ارشاد فرمایا کہ ہم اس طرح درمیان والی انگلی سے ارشاد فرمایا اور انہیں کشادہ کیا اور کہا کہ قیامت والے دن ہم جنت میں اس طرح ہوں گے جو کہ یتیم کی کفالت اچھے طریقے سے کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔